برادران اسلام، السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مولا سجاد یعنی امام زین العابدین کی وہ ذات بابرکت ہے کہ آپ جانشین حسین ہیں، کہ آقا حسین والا جدہ علیہ السلام نے میدان کارزار میں جاتے وقت اپنا امامہ اپنے لخت جگر نور نظر اور امام زین العابدین کے سر پہ رکھا اور سینے سے لگایا اور کہا، بیٹے تم میرے جانشین ہو، تمہیں سے حسینی سلسلہ چلے گا، بیٹے تمہیں سے ہماری نسل چلے گی، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے، بیٹے اگر تم میدان میں چلے جاؤ گے تو یہ حسینی قافلہ مدینہ منورہ تک کون لے کر جائے گا؟ یہ پردہ نشین خواتین اسلام کو مدینہ منورہ تک کون لے کر کے جائے گا؟ وہ مولا سجاد کی ذات بابرکت ہے کہ بعد کربلا آپ نے جو مصیبت جھیلی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ کے زندگی کے کچھ گوشے آپ تمامی حضرات تک ہم پہنچائیں کہ مولا سجاد کی وہ ذات ہے کہ جب جنگ کربلا ختم ہو گئی، وقت گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا ٹائم آیا کہ اسی کوفہ کی سرزمین پر ایک ایسے شخص نے جنم لیا جس کو مختار بن ثقفی کہا جاتا ہے، اور اس نے قسم کھائی کہ ہم قاتلین حسین کا بدلہ لیں گے، اور وہ ایک ایک کر کے چن چن کر کے قاتلین حسین کا بدلہ لینا شروع کیا۔ آخرکار جب اسے معلوم ہوا کہ کوفے کا گورنر اس وقت عبید اللہ بن زیاد تھا، تو اس نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ عبید اللہ بن زیاد کو پکڑ کے میرے دربار میں لے کر آؤ۔ تو جب سپاہی عبید اللہ بن زیاد کو تلاش کرنے لگے، اسے خبر ہو گئی تو وہ بھاگنا شروع کیا، گھوڑے پر بیٹھا اور بھاگتے 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 اتنا دور نکل گیا، اتنا دور چلا گیا، یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گیا۔ مولا سجاد کی وہ ذات بابرکت ہے کہ جب سے کربلا کا معاملہ پیش آیا، اسی کے بعد سے آپ کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا۔ آپ کے سامنے جب کوئی بکری ذبح کی جاتی تو آپ بے تحاشا دیکھ کر کے روتے، لیکن ایک دن آپ کے بیٹے نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ابو جان آپ کبھی ہنستے نہیں ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، ہماری آنکھوں نے جو منظر دیکھا ہے، اگر وہ منظر تمہاری آنکھ دیکھی ہوتی تو تم بھی کبھی نہ ہنستے۔ جب یہ ظالم عبید اللہ بن زیاد بھاگتے بھاگتے مدینہ کے قریب پہنچا تو مولا سجاد مدینے کے باہر ایک کٹی بنا کر کے آپ اسی میں بیٹھ کر کے عبادت الہی میں مصروف تھے۔ آخرکار وہ ظالم بھاگتے بھاگتے آپ کے جھوپڑی کے قریب پہنچتا ہے اور آواز لگایا کہ اس کے اندر کوئی ہے۔ مولا سجاد جب باہر نکلتے ہیں دیکھا تو کہا، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ پانی پلاؤ گے، ہمیں پیاس لگی ہے۔ مولا سجاد نے اندر سے ایک کٹورا پانی بھر کر کے لائے اور اسے پلا دیا۔
جب وہ پانی پیا تو اس نے کہا ہمیں اور پیاس لگی ہے، ہمیں اور پانی پلاؤ۔ مولا سجاد دوسرا کٹورا بھر کر کے لائے، اسے پلا دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا ہمیں اور پیاس لگی ہے، آپ تیسرا کٹورا بھر کر کے لائے، اسے پلا دیے۔ اور جب وہ پانی پی لیا، شکم شیر ہو گیا، پیاس اس کی بجھ گئی، تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ مجھے پہچانتے ہو؟ مولا سجاد اتنا سننا تھا کہ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکلنا چالو ہو گئے، اور کہا اے ظالم، ہم تجھے نہیں پہچانیں گے تو کسے پہچانیں گے؟ اے ظالم، تو نے ہمارے باغ کو اجاڑا ہے، تو نے چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹا ہے۔ اے ظالم، کربلا کی جنگ تیرے ذمے ہے۔ ظالم، تو نے میری آنکھوں کے سامنے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، ہم تجھے نہیں پہچانیں گے۔ اتنا سننا تھا، اس نے کہا کہ امام زین العابدین، اگر ہمیں آپ پہچان گئے تو ہمیں آپ نے پانی کیوں پلایا؟ کربلا میں تو ہم نے آپ پر پانی بند کیا تھا، آپ پر کھانا بند کر دیا تھا، 3 دن پیاسا رکھے تھے، لیکن اگر آپ ہمیں پہچان گئے تو ہمیں آج آپ پانی کیوں پلائے؟ مولا سجاد کا جواب سنو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ظالم، ہم تیرے علاقے میں گئے تھے، ہم مسافر تھے، وہ تیرا سلوک تھا جو تو نے کیا ہمارے ساتھ، اور آج تو میرے یہاں آیا ہے مہمان بن کر کے، اور یہ میرا سلوک ہے جو ہم تیرے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ تیرا سلوک تھا جو تو نے کیا تھا، اور یہ میرا سلوک ہے، یہ میرے گھر کی شان ہے کہ ہمارے دروازے پر دوست آئے یا دشمن آئے، ہم اسے پیاسا نہیں بھیجتے ہیں، ہم اسے بھوکا نہیں بھیجتے ہیں۔ ظالم، ہمارا اور تیرا فیصلہ تو میدان محشر میں ہوگا۔ امام زین العابدین کی یہ گفتگو سننے کے بعد وہ ظالم گھوڑے پر بیٹھا اور بھاگنا چالو کر دیا۔ آخرکار آپ وہ صابر بن کر کے رہے، وہ صابر بن کر کے رہے کہ کہنے والے نے کہا کہ صابر رہے وہ احمد مختار کی طرح، صابر رہے وہ احمد مختار کی طرح، ہر غم کو سہ لیا میرے سرکار کی طرح، ہے اس طرح حسین کا لاشا پڑا ہوا، جیسے زمیں پہ ٹوٹ کر کعبہ پڑا ہوا، جیسے زمیں پر ٹوٹ کر کعبہ پڑا ہوا۔